آباد رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان۔ اچھا، یہ صرف فلم زنا کی فلم دیکھنا ہی حرام نہیں، صرف عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنا ہی حرام نہیں۔ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو دوستوں کے میسیجز دوست اپنے موبائل میں چھپانا چاہتے ہیں، وہ آپ زبردستی جو آنکھیں ڈال ڈال کر کے دیکھتے ہو نا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں۔ ہمارا مذہب تو اتنا مقدس اور اتنا پوتر ہے کہ وہ کسی کا خط بھی اجازت کے بغیر پڑھنے کی ہمیں جواز کا حکم نہیں دیتا۔ اور یہ واٹس ایپ کے میسیجز اور موبائل کے میسیجز آج خط کی ایک شکل ہے، اس لیے ہمیں اس کو کسی کو تانک جھانک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی بات آپ سے چھپانا چاہتا ہو، آپ اس بات کی طرف کان لگاتے ہو، تو جو آپ کسی کی بات کی طرف یعنی کان لگاتے ہو، یعنی دو بندے سرگوشی کر رہے ہیں، اس میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ سنیں اور آپ زبردستی سن رہے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی وہ عذاب ہے کہ آپ کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا جہنم کی آگ۔ کیوں سنتے ہو لوگوں کی باتیں؟ جب لوگ اپنی باتوں کو چھپانا چاہ رہے تو سنتے کیوں ہو؟ اور اگر آپ علماء کی طرف گہرائی میں جائیں گے تو یہ موبائل کی گفتگو بھی ایک سرگوشی ہے۔ یہ جو کسی کی اجازت کے بغیر اس کا فون ریکارڈ کر کے آپ واٹس ایپ پہ ڈال کر کے پوری دنیا میں جو آگ لگا رہے ہو، تو آپ کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈلوانے کے لیے تیار رکھیے۔ آج امت کے اندر جو بہت سارا جھگڑا ہے، ساس بہو میں جھگڑا، اس کی ریکارڈنگ کی سنا دی، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، اس کی ریکارڈنگ کی سنا دی، میاں بیوی کا جھگڑا، اس کی ریکارڈنگ کی سنا دی، پیر پیر کا جھگڑا ریکارڈنگ کر کے ڈال دیا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ارے جب سرگوشی تو چھپانے کی چیز تھی، تم نے اس کو واضح کر دیا، اس کو عام کیوں کر دیا؟ یاد رکھنا، اگر دندناتے پھرتے یہ سوچتے ہو کہ ہمیں کون کیا کر سکتا ہے، تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا ارشاد ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، آخرت میں اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اچھے کام کرو گے تو جنت ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم ہے، اور وہ بھی جہنم کا دردناک عذاب۔ بتاؤ، آج دوستوں کی ریکارڈنگ سنا کر ایک دوسرے کے درمیان نفرت نہیں پیدا کرو؟ آپ کا مذہب تو یہ کہتا ہے وہ سچ جو دوستوں میں نفرت پیدا کر دے، اس سے تو اچھا تھا کہ خلاف واقعہ بات کر کے آپ لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا کر دیں۔ آپ تو جوڑنے والی بات تھی، آپ کب سے نفرت پیدا کرنے لگے؟ دوستوں میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، باپ بیٹوں میں نفرت، اور اس میں موبائل ریکارڈنگز کا بہت عمل لگا۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حافظ امین صاحب نے مفتی صاحب کے بارے میں یہ کہا، تو آدمی اس میں کچھ نہ کچھ شک میں پڑھ کر کے تحقیق تفتیش میں لگتا ہے، لیکن ریکارڈنگ سنا دو تو پھر بالکل بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اب فتنہ ہو جاتی ہے۔ کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو۔ اسلام نے اس کی موبائل جس مقصد کے لیے تھا اس سے اتنا ہی کرتے، اس سے زیادہ کیوں کرتے؟ اور اگر بہت شوق ہے موبائل کے استعمال کا تو علماء اہل سنت کی تقریریں شیئر کر دیا کرتے، مسئلے مسائل شیئر کر دیا۔ اپنی آخرت کیوں برباد کر دو اس آلے کے ذریعے سے؟ میں تو کہتا ہوں اگر کچھ سیکھنا تھا تو کم سے کم اس آلے ہی سے سیکھ لیا ہو۔ یہ آلہ آج مفتی صاحب سے لے کر وزیر اعظم کی اگر جیب میں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی جیب میں، مفتی کی جیب سے شیخ الحدیث کی جیب تک، شیخ الحدیث کی جیب سے آج کل کے جو جدید دور کے ولی لوگ ہیں ان کی جیب تک، ان کی جیب سے لے کر کے وزیر اور امیروں کی جیب تک میں اگر یہ آلہ گیا ہے تو میں نے غور کیا تو اس لیے گیا ہے کہ اس نے اپنا مقصد نہیں دیا۔ موبائل کا استعمال، موبائل کیوں پیدا کیا گیا؟ تو بولے بات کرنے کے لیے۔ پہلے موبائل بات کرنے کے لیے آیا تھا، وہ بہت بڑے بڑے فون آتے تھے ہاتھ بھر کے، اسی سے بات ہوتی تھی، بس کال اٹھاؤ رکھو بات کرو ختم۔ بعد میں لوگوں نے محنت کی تو اس کے اندر میسیجز کا سسٹم ہے، اور محنت کی تو اس میں واٹس ایپ آیا، اور محنت کی اس میں یوٹیوب آیا، فیس بک آیا، کتنا بڑا جنگل تیار ہو گیا۔ لیکن موبائل کو دیکھو، بہت پیار ہے نا موبائل سے، تو اسی سے کچھ سیکھ لو۔ موبائل میں آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر کال آئے گا
وہ فیس بک کا منظر کٹ کر دے گا اور پہلے بتائے گا کہ کال آیا اٹھا. یوٹیوب دیکھ رہے ہو, وہ یوٹیوب کا منظر کٹ کر دے گا, بولے گا فون اٹھا. میسج چیک کر رہے ہو, وہ میسج کٹ کر دے گا, بتائے گا موبائل آیا, کال آیا اٹھا. یعنی اگر ایسا نہیں ہوگا کہ کال والے وہ کہے گا کہ ابھی میرا کسٹمر جو ہے وہ فیس بک دیکھ رہا ہے, ابھی کال نہیں جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. ابھی وہ یوٹیوب پر مصروف ہے جناب, کال نہیں جائے گی. نہیں, آپ کسی بھی فنکشن میں مبتلا ہو, کال آئے گی تو وہ بتائے گا کہ کال آئی ہے. کیوں؟ وہ بتا رہا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد صرف بات کرانا ہے. میں فیس بک کو اہمیت نہیں دیتا, میں یوٹیوب کو اہمیت نہیں دیتا, میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا. وہ اپنا مقصد نہیں بھولا تو مفتی کی جیب میں بھی گیا, شیخ الحدیث کی جیب میں بھی گیا, پیر کی بھی جیب میں بھی گیا, وزیر کی جیب میں بھی گیا, اور تم نے اپنا مقصد بھلا دیا تو تم خیر امت کہلانے کے بعد بھی آج تم اپنی شہریت کو مشکوک بنا چکے ہو. آج تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں, آگ لگ رہی ہے, فلسطین سے لے کر کے یمن تک روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو. چونکہ ہم سیاسی لوگ بھی ہم سیاسی بات نہیں کرتے, جو ظلم کر رہے ہیں ان کا حال اللہ پر ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں, جو قوم اپنا مقصد بھلا دیتی ہے وہ قوم سائڈ لگا دی جاتی ہے. جوتا شو روم سے خریدا, جب تک کہ وہ پیر میں تھا, ضرورت پوری کر رہا تھا, آپ اس کو مسجد تک لے جاتے تھے. لیکن جب وہ پھٹ گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا. وجہ مقصد بھلا دیا, وہ چلا گیا بھنگار میں, کباڑ خانے میں چلا گیا, پھینک دیا گیا. کہاں ہزاروں کا جوتا لایا گیا تھا, جب تک جوتے نے مقصد کو پورا کیا مسجد تک گیا, حرم کے دروازے تک گیا ہے نا, جب تک مقصد پورا کر رہا تھا. لیکن مقصد فوت ہوا, رستے میں پھینک دیا گیا. پتا چلا ٹوپی ہو, امامہ ہو, کپڑا ہو, جوتا ہو, یہ فوکس ہو, یہ اسٹیج ہو, کسی چیز کو دیکھ لے, جب تک مقصد پورا کیا جاتا ہے, عزت سے رکھا جاتا ہے. یہ فوکس آج علماء کے چہروں کو چمکا رہا ہے. اگر یہ بند ہو جائے, نہ چلے, یہ اسٹیج والا بھیا فوکس کو اٹھا کے بھنگار میں ڈال. نبی کی محفل میں لگ رہا عزت سے, کب تک؟ جب تک مقصد کو پورا کر رہا ہے. مقصد ختم, بھنگار میں بک گیا. یہی ہے نا؟ تو بتاؤ, ہر چیز عزت پاتی ہے مقصد کو پورا کرنے میں. یہی ہے, قلم سینے پہ لگاتے ہو کب تک؟ جب تک لکھ رہی ہے. لکھنا بند کر دے گی, اٹھا کے پھینک دو گے. یہی ہوگا؟ نہیں ہوگا, یہی ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہر چیز مقصد سے عزت پاتی ہے. جب مقصد کو پورا کرتی تو عزت پاتی. تم کیوں پیدا ہوئے تھے؟ شراب پینے کے لیے, نشہ کرنے کے لیے, موبائل پہ ڈیجیٹل جوا کھیلنے کے لیے, عورتوں کو پاک کی نظر سے تکنے کے لیے, زمین پہ ظلم کرنے کے لیے, ماں باپ کو ستانے کے لیے, اس لیے پیدا ہوئے تھے. کیوں پیدا ہوئے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں جانچے, تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. آپ تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے. یہی اچھا عمل ہے کہ کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو اور ماں باپ کا بستر گھر کے باہر کر دیے. یہی اچھا عمل ہے. یہی اچھا عمل ہے کہ بلیوں کا کھانا آن لائن منگا رہے ہو اور ماں باپ دوا کو بھی محتاج ہو گئے. یہی اچھا عمل ہے. بتائیے, ماں باپ کو ترسا کے بلیوں کا آن لائن کھانا کھلا رہے ہو. یہی اچھا عمل ہے. ماں باپ 24 گھنٹے ترستے کہ تم ان کی خیریت پوچھو. تم گھنٹوں ناجائز جس سے تعلقات ہے اس کو تو مکھن لگاتے ہو. کبھی ماں جس کا دودھ پیا 2 سال تک, اس کی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں. کہاں ہو, کہاں ہو, کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ جاگو مسلمانوں, جاگو, ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہر مصیبت کی وجہ گناہ ہے. جب پاپ کرو گے, گناہ کرو گے, جرائم کرو گے, اللہ تم پر مصیبتیں ڈالے گا اور تم مصیبت میں مبتلا ہو جائے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی. تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ 15ویں پارے کی حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جو میری امت میں دراڑ اور انتشار پیدا کرے وہ انسان کی اولاد نہیں, وہ شیطان کی ذریت ہے. وہ ذریت شیطان. کیوں لڑاتے ہو باپ کو بیٹی سے؟ کیوں لڑاتے ہو بیوی کو شوہر سے؟ کیوں لڑاتے ہو بھائی کو؟ ہم لڑانے نہیں, ہمارے نبی تو ملانے ہیں, ہمارے حضور تو محبتیں پیدا کریں.
अरे आप तो सूफिया के मानने वाले हो भाई, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सरवर्दी है, कोई गजबी है, कोई अशरफी है, कोई बरकाती है, सूफियों को मानते हो, कभी सूफियों की मानी? हमारे मुर्शिद सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का एक मुरीद आया और कहता है बाबा मैं लोहार हूं और मैं एक छोटा सा तोहफा लेकर आया। कहा क्या लाया बेटा? कहा कैंची। कहा लोहार है तो सिर्फ कैंची जानता है, सुई बनाना नहीं आती तुझे? कहा वो भी जानता हूं। तो कहा बाबा हम सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, हमारे पास सुई लाया करो, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। सुभान अल्लाह। मोमिन मोमिन में मिले, आशिक आशिक के रसूल से मिले, सही उल अकीदा से मिले, आपस में मुत्तहिद रहो, आपस में एक रहो, इसलिए कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत। भाई भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों मुंतशिर हो? अपनी बीवियों के साथ अपना ताल्लुक अच्छा नहीं, उसमें कहीं ना कहीं ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग का भी बड़ा अमल दिखा। इसी पर बात